اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ معراج کی رات جاگنا، عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہمیں اس کا بتا دیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بالخصوص ہندوستان اور پاکستان کے اندر ایسی ہے کہ جو اس رات میں اہتمام کرتی ہے، جاگتی ہے، عبادت کرتی ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، محفل نعت ہوتی ہے، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اور صبح کے وقت اس کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اب اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر کوئی بندہ اسے لازم اور ضروری نہیں سمجھتا، یعنی لازم اور ضروری سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس رات کو جاگنا فرض یا واجب نہیں سمجھتا، صبح کو اس کا روزہ رکھنا فرض یا واجب نہیں سمجھتا، تو بالکل یہ جائز ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ پورا سال ہم سوتے رہتے ہیں، پورا سال ہم روزہ نہیں رکھتے، افطار کرتے ہیں، تو یہ مواقع ہوتے ہیں، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ہمیں رات کو جاگنا چاہیے اور صبح کو روزہ بھی اللہ توفیق دے تو پورا سال رکھنے چاہیے روزے بھی۔ بس اس میں یہ مسئلہ جو تھا وہ میں نے بتا دیا کہ اس کو کوئی فرض یا واجب سمجھ کے نہ کرے، ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے بہت زیادہ اجر ملے گا، اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کے متعلق آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ پھر ماہ رجب ماشاءاللہ یہ چل رہا ہے، اس کی حدیث پاک کے اندر بڑی فضیلت جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف منسوب کیا کہ رجب شہر اللہ، رجب یہ میرا مہینہ ہے اور یہ لوگوں کو رمضان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی اس ماہ مبارک کے اندر جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس بندے کو 100 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب کوئی بندہ اس بات کی وجہ سے کسی کو منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، جی یہ کہاں سے ثابت ہے، کیوں کرتے ہو، تو وہ بندہ اس بندے کو عبادت سے روکتا ہے، وہ بندہ اس نیکی سے اس کو روک رہا ہے۔ تو ہم اس عمل کو جو کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، تو وہ اس کو فرض واجب سمجھ کے نہیں کرتے، ایک نفلی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو نفلی عبادت کا حکم ہے کہ اسے کرو، یہ ایک بندے کے لیے اوور ٹائم ہوتا ہے، یعنی 5 وقت کی نماز کے علاوہ ہم اگر نفل پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے۔ جیسے ہم پورا سال اشراق کے نفل ہیں، چاشت کے نفل ہیں، اوابین کے نفل ہیں، تہجد کے نفل ہیں، تو ان کو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی شب معراج کو جو بندہ رات کو شب بیداری کرتا ہے، جاگتا ہے، تو وہ اس کو مستحب عمل سمجھ کے یہ عمل کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک عبادت ہے، بہت بڑا ایک عمل ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر ملتا ہے، اور نفلی عبادت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو نفلی روزہ اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نفلی روزہ رکھنے والے کو، جو اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ ایک کوے کا بچہ، حضور نے مثال دے کے ہمیں حصی مثال دی، سمجھانے کے لیے بتایا کہ کوے کا بچہ وہ جب اڑنا سیکھتا ہے تو اس وقت سے وہ اڑنا شروع کرتا ہے، اڑتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ یعنی کوے کی زندگی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمیں مثال دے کے سمجھانا مقصود تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنا اڑتا ہے، اتنا اڑتا ہے، اتنا اڑتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی پرواز وہ اپنی ساری زندگی میں کرتا ہے، جتنا اڑتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو نفلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوے کی جتنی پرواز تھی اتنا اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔
تو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم شب معراج کو رات کو جاگتے ہیں، صبح اس کا روزہ رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اجر عطا فرمائے گا، ہمیں بھی جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ تو یہ بندے کو اپنے ذہن کے اندر بات رکھنی چاہیے۔ تو جو شرعی مسئلہ تھا میں نے بتا دیا کہ اس رات میں جاگنا اور صبح روزہ رکھنا یہ فرض یا واجب نہیں، اور کوئی بھی اس کو فرض واجب نہیں سمجھتا۔ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، نفلی عبادت ہے، بہت زیادہ اس کا اجر ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، اور اللہ رب العزت کو بڑے وہ بندے محبوب ہیں جو اس کے فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں ان راتوں کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ تو فرض اور واجب سمجھ کے نہیں، صرف مستحب سمجھتے ہوئے نفلی عبادت سمجھ کے ہم اس کو کریں، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، دوست احباب سے ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔